پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ ملکی حالات پہ، معاشی معاملات کے اوپر، اور اس وقت جو بجلی کا بحران ہے اس کے اوپر تفصیلاً ہم نے گفتگو کی ہے۔ بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے دوران پروگرام بھی، انشاءاللہ کوشش ہو کہ آگے موقع ملے گا ضرور ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے۔ آپ کے سوالات براہ راست پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اسکرین پر کچھ دیر بعد نمبر آپ کے سامنے ہوگا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ چند گزارشات، پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ پروگرام میں براہ راست ضرور کال کیجئے۔ جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے ہی ہماری آواز سنیں اور اسی پر آپ ہمیں جواب دیں، تو اس طرح سے آپ سے پروگرام میں بات ہو سکے گی۔ اگر ٹی وی کے اوپر آپ اپنی آواز کو سننے کی کوشش کریں گے یا اس کے نزدیک جائیں گے تو پھر آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور مجبوراً پھر ہمیں کال جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کی آواز یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ پروگرام میں کال کیجیے بات مختصر کیجیے، آپ اپنی بیماری کے حوالے سے بات کیجیے، جو مسئلہ آپ کو یا گھر میں کسی اور شخص کے ساتھ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات کیجیے، اپنے اور اپنے علاقے کا نام بتائیے، اور پھر جو یہاں پر ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں وہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے، اور جواب آپ نے پھر فون بند کر کے ڈسکنیکٹ کر کے ٹی وی کے اوپر آپ نے وہ جواب سنا ہے۔ تو آج کے جو ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں حاجی دین محمد اخنزادہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، بہترین ہربلسٹ ہیں، روحانی علاج سے بھی لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ کو اللہ نے دسترس دی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب بہت سارے پیغامات آپ کے لیے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ پچھلے جو ہماری نشست رہی تھی اس میں بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، جو سینے کے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے جو خرابی کے معاملات ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی۔ آج کچھ معاملات ہیں گرمی کی وجہ سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر کا بھی کچھ دیر پہلے بھی ایک شکایت موصول ہوئی کہ اس کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت میں بگاڑ آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر کرونا وائرس کا ایک مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے، اور پھر ساتھ ساتھ جو جلد کے امراض ہیں اس میں مبتلا لوگ ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں گفتگو آغاز کیا جائے۔ جی بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیز کی شفا رکھی بے ہے۔ شک، جو نئے دیکھنے والے سننے والے میں طریقہ علاج بتا دوں ان کو ضرور کہ بتائیے۔ جو میرا طریقہ علاج ہے، میں قرآن پاک کے ذریعے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہوں۔ کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چڑھوں گی 7 سلانے والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں، بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو، میزان فلور پہ بیٹھتا ہوں۔ جی میرے پاس آنے والوں کے لیے یہ اثر آپ سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے، آپ بھی کہتے رہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ جی آنے والا درد کی حالت میں آئے، بالکل ٹھیک ہے، روتا چیختا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، روتا چیختا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، ہنستا مسکراتا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، کتنا بھی تیز بخار ہے، 4 105 ہے، واپسی میں ہنستا مسکراتا ہو جائے گا واہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جب ہم کاٹ کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو اس بات کی آپ بھی گویا دنیا میں ہے کہ دنیا جہان پاکستان نہیں، کائنات، کائنات، چاہے کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، امریکہ کو بھی ہے، تو لوگ واٹس ایپ پہ اپنے رشتے داروں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں ہاتھ رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آمین بولتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور چند سیکنڈ میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے اندر ان کو تکلیف دور ختم ہو ہو چکی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہوتی۔ یہ اللہ کا عظیم کرم، بہت عظیم کرم ہے۔ میں اللہ کی شان میں وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے میں پیش کر سکوں، یہ سچ حقیقت بالکل بات ٹھیک ہے، ہے۔ جتنا کرم ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں، سوالات آپ نے ایک ساتھ کافی سارے کیے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کورونا قابل علاج مرض ہے، ٹھیک ہے، اچھوت کی بیماری نہیں، اس کو بنا دیا گیا۔ بنا دیا گیا ہے۔ میری بات کو رپیٹ کرنا شاید پسند ہو نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اچھوت کی بیماری بنا دی گئی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہے۔ میں کسی کے پاس میں اس کے گھر میں اس کے بیٹے کو کورونا ہوئی ہے، اچھی بات چیت ہے، تو کہنے لگے سب ہم نے سائڈ پہ کر دی، بچے کو کمرہ الگ کر دیا، وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے اس لیے۔ اچھا، اس کے پاس نوکر جا رہے ہیں، وہ انسان نہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، لیکن گھر والے ماں باپ بہن بھائی نہیں جا رہے، وہ انسان ہے۔ میں گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوائی لے کے گیا، اس سے دوائی دی، اس کے ساتھ بیٹھا، میں نے چائے منگوائی، چائے پی، میں نے کہا یہ لگنے یہ بولتے ہیں یہ وہ، تو میں نے بولا کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے، دیکھو
کورونا آج کی ایجاد نہیں ہے، کورونا لاکھوں سال پرانی بیماری، جی نزلہ، زکام، ڈبل نمونیا، گلا خراب، کسی کو الٹی موشن بھی ہوتا ہے، کسی کو نہیں بھی ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، اور آپ جب جڑی بوٹی سے علاج کرتے ہیں تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ سے پاک علاج ملتا ہے، اس کے نقصانات نہیں ہوتے، نقصانات نہیں ہوتے، یہ بڑا ضروری ہے، بالکل بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ کچی پیاز کھائیں، بالکل ٹھیک ہے، کورونا والوں کی بات کروں، اس سے اچھا پیاز کا عرق نکال کے پئیں، لیکن وہ آسان نہیں ہوتا پینا، پیاز تم اتنی بھی کھا سکتے ہو لیکن عرق پینا آسان نہیں ہے، ایک گھونٹ جاتا ہے نا وہ جا کے معدے پہ تیزاب کی طرح لگتا ہے، ایک آدھ دن 2 دن کی بات ہوتی ہے، بالکل ٹھیک اس کے بعد عادی بن جائے نا پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا اس کا کام ہے کہ آپ کریلے کا جوس نکال کے پیو، کریلے کا آدھا پاؤ کریلے کا جوس ڈیلی 1 دفعہ یا 2 دفعہ نکال کے پیو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ادرک اور کیا نام ہے لونگ چینی پتی ڈال کے کہوہ بناؤ اور کہوہ بنا کے پیو۔ ٹھیک ہے، تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے غرارے لازمی کرو، دن میں 2 3 4 دفعہ کرو، میرا اللہ پہ یقین ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو کتنا شدید بخار ہے، آپ کریلے کا جوس پیو گے، آدھا پاؤ کریلے کا جوس پیو گے، اگر تمہیں ایسا پینا مشکل تھوڑا شہد ملا لو، تھوڑی چینی ملا لو، بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، ہاں اس سے اجازت ہے، آپ خود دیکھو گے اللہ کا نام ہے کروڑوں کرم ہو جاتا ہے منٹوں میں، بالکل ٹھیک ہے، گھنٹوں میں۔ ہمارے پاس جو میڈیسن تیار ہے سب جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوئے، دیکھیں ڈینگی کتنے بڑے بڑے معاملے ہوئے، آپ اللہ بھی گواہ تو آپ ہی گواہ کہ ایسے کیسے مریض آئے، ان کا پلیٹلیٹ یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، سوائے نواز شریف کی پلیٹلیٹ کے علاوہ ہر پلیٹلیٹ کا علاج ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ الگ ہوتے ہیں یہ الگ ہے، تو بیمار کا علاج ہے لیکن وہ آرٹیفیشل کا علاج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ وہی مریض ڈینگی کا ہوتا ہے وہ 2 4 5 دن میں اور ٹھیک ہوتا ہے، 5 7 دن کے اندر، بہت زیادہ 7 دن تک جاتا ہے یہ کورونا کا مریض جی ٹھیک ہوتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے میں ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں اگر مجھے اجازت ہو تو۔ ضرور ضرور کیجیے، یاسر جتنے لوگوں کو ڈبل نمونیا ہو چکا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات کو ریپیٹ ضرور کرنا، ٹھیک، یہ میٹر قوم کا ہے، یاد رکھنا، میرا آپ کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس ملک کو قوم کا میٹر آپ ریپیٹ کر دینا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری گفتگو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کی گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک، تمام سننے والوں اپنے پاکستانیوں کو، دنیا جہاں کے انسانوں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، جس کسی کو بھی ڈبل نمونیا ہو نا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ کریلے کا جوس تو پلائے، ٹھیک ہے، پیاز کا عرق بھی پلا دے، پانی اتنا گرم کرو جتنا کہ وہ مریض برداشت کر سکے۔ یاسر میں آج وہ نسخہ دیکھے جا رہا ہوں زندگی میں، میری قوم یاد رکھے گی کسی درویش فقیر ہمیں نسخہ دیا اور ہم کامیاب سے کامیاب ترین ہوئے، کامیاب سے کامیاب ترین ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، پانی اتنا گرم کرو جتنا کہ قابل برداشت ہو، نیم گرم سے نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک، وہ ڈال دو ٹپ کے اندر، ٹپ میں ڈالو تو ٹپ میں مریض کو بٹھا دو، ٹانگیں باہر رکھو، یہ ایسا رکھو مگا بھر بھر کے ایسے گلے سے نیچے، اس میں 2 چٹکی گندک 2 چٹکی پھٹی ڈال دو، گرم پانی اس سے سینے کی سکائی کرتے رہو 10 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ سکائی کرنے کے بعد جب باہر نکلو تو ایک کام کر لیں، لہسن 1 دانہ لہسن، صرف 1 دانہ لہسن، ایک دانہ، اس میں اس کو کیا نام ہے 1 چمچہ پانی ڈال کے پیس لو، اس میں آدھا چمچہ زیتون کا تیل ڈالو، ٹھیک ہے، یہ وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ میری قوم یاد رکھے گی کہ ان کو وہ نسخہ آج دے رہا ہوں جو کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو 1 دن میں 2 دن میں آپ شفا پا جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، گرینڈ کر کے گرم پانی سے نکلنے کے بعد اس کو جو ہے نا پورے گلے سے لے کے پورے سینے پہ اس کو لگا لو، رگڑنا نہیں ہے، ایسے آرام سے کرنا ہے، اس کے اوپر تولیہ رکھ کے کپڑا باندھ دو، تھوڑی جلن ہوگی، تھوڑی جلن ہوگی، لیکن آپ کا سینہ آپ کے پھیپھڑے، آپ کا سینہ آپ کے پھیپھڑے یوں کھولیں گے کہ آپ کا بلغم آپ کے مکانہ میں پہانے سے نکل جائے گا، سینہ صاف ہو جائے گا، گلا صاف ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں وہ رونق آئے گی پوچھو مت جو آپ کے سینے کی کوئی بھی بیماری ہوگی، اسپیشل سگریٹ پینے والوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے، سب سے زیادہ وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، بالکل سگریٹ پینے والوں کو بول رہا ہوں وہ کریلے کا جوس لازمی پیا کریں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ کریں نہ کریں، کریلے کا جوس پئیں اور پیاز کا عرق بھی پینا شروع کریں، آپ کی 50 کروڑ دعا کام نہیں کرے گی لیکن یہ نسخہ کام کرے گا، کام کرے گا، بالکل ٹھیک، یاسر اگر اس چیز کو آپ 8 10 دن تک لے کے جاتے ہیں، ڈبل نمونیا یا ٹرپل نمونیا ہے نا اس کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
پھر بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم رہ جاتی ہے، دیسی لہسن ایک جگہ ٹھیک ہے، باریک باریک کاٹیں، کاٹنے کے بعد منہ ڈالیں، پانی پی لیں، بالکل ٹھیک ہے، چبانا نہیں ہے، چبانا نہیں ہے، منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں۔ یہ 3 سے 10 دن کرنے کا کام ہے۔ یاسر کو نہ کورونا رہتا ہے، نہ پرونا رہتا ہے، نہ کچھ اور چیز رہتی ہے، آپ کے گھٹنوں کی تکلیف سمجھ جاتی ہے، سینے کی تکلیف جاتی ہے، آپ کے بلغم کی خاتمہ ہوتا ہے، پھیپھڑے آپ کے پورے پیک ہوتے ہیں، جام ہوتے ہیں، وہ کھل کے اپنے اصل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، وہ سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا قابل نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ ایمان کیا ہے؟ جی جی، کورونا والے سے استعمال کریں، بار 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 پڑھتے رہیں، کھانا والا پڑھیں، پڑھ کے پانی پھوکے دیتے رہیں۔ آپ یقین ماننا آپ کے سامنے رزلٹ یوں آتا ہے جیسے کہ یار تم خواب دیکھ کے اٹھ کے بیٹھے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ مجھے اپنی قوم کا بڑا درد ہے۔ جی، دیکھیں آپ کے گھر میں کریلا بھی ہوگا، آپ کے گھر میں لہسن بھی ہوگا، بالکل آپ کے گھر میں شہد و دارچینی بھی ہوگی، یقین، پیاز بھی ہوگا۔ بالکل آپ جا کے ہاسپٹل میں کسی مریض کو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ 10-15 لاکھ پہ دے کے آتا ہے، 2-4 لاکھ پہ دے کے آتا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ نسخے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بغیر پیسہ خرچ کیے آپ بہترین علاج لے سکتے ہو۔ لے سکتے میرے پاس آتے ہیں لوگ، آتے ہیں مریضوں سے میں ہنسی مذاق کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ وہ تکلیف پہ آتے ہیں، جی ان کا درد و کرب میں کوشش کرتا ہوں کیسے ختم کیا جائے۔ جی جی، وہی مریض جو گھر میں رو رہا ہے، چیخ ہے، آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، دم کرنے کے بعد اس کو 2-4 منٹ دیتے ہیں، تم چل پھر کے دیکھو کیا فرق ہے، وہ ہنستا مسکراتا ہوا ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وجہ کیا کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے رسول کے لیے کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے کر رہا ہوں، پاکستان نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے۔ کائنات کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں اس لیے لے کے آپ سے میں نے بات کی کہ یہ یاسر یہ کام بہت بڑا ہے لیکن کام بہت چھوٹا ہے، کام بہت بڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ کرو، بہت بڑا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کرنا چاہو تو بہت چھوٹا سا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے، وہ بولتے ہیں جیسے مثال آپ نے سنی ہوگی، چوہے نے بولا کہ بلی آتی ہے میں کھا جاتی ہے، تو بلی گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں، جب آئے گی معلوم ہوگا، تو سب نے کہا کہ گلے گھنٹی کون باندھے گا، تو میں گھنٹی باندھ کے دے رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ اسکن کا مسئلہ آتا ہے، اسکن کے معاملات میں ماشاءاللہ کافی چیز سچ ہو رہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آنے والے وقت میں بتائیں گے، لیکن وہ جب کبھی بتاؤں گا تو اس پہ تنقید کے طوفان بھی کھڑے ہوں گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچ برداشت کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ شاید ممکن آپ بھی تنقید کریں، ہو سکتا ہے نہ بھی کریں، نہ بھی کریں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے جی، تو میں نے دین اسلام سے سیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کالر کو شامل کیا جائے، بسم اس کے اللہ۔ بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، آج صاحب کو میرا سلام۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ اچھا آج صاحب میں نا وہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، نئی نام ہے، تو جب میں چل رہا ہوتا ہوں نا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی شخص پیچھے سے آ رہا ہے نا، تو وہ میں سے پتہ چلا کہ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا ذرا میں آپ سے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، آپ بھی سنیں، باقی سننے والے بھی سنیں۔ جی ٹھیک ہے، نعیم صاحب بہت شکریہ، ٹی وی کے اوپر جواب سنیں۔ پہلا کام ہے کہ 99% وہم ہوتا ہے، ہیلوسینیشنز اس کو کہتے ہیں، ہو رہی ہیں پیچھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شاید آ رہا ہے۔ 99% 99%، غلط فہمی ہے، وہم ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ 1% سچ ہوتا ہے، اس کا میں تمہیں علاج بتا دیتا ہوں۔ کئی نسخے ہیں، کوئی ایک استعمال کر لو۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دعا مانگو، 10 15 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگو، اللہ میں شر فساد سے محفوظ رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، کس سے؟ شر فساد سے محفوظ محفوظ رکھے، رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آج یقین نہ تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ تیرے کمرے میں پڑھ کے دعا مانگو وہاں بھی نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھوکے پی لو۔ بالکل ٹھیک ہے، تیسرا استغفر اللہ، بہت خوب، اور پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھوکے پی لو۔ یہ اپنا یقین کر لو کہ جب شروع کرو گے تیرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، نہ جن ہوگا، نہ جادو آئے گا، نہ کوئی تیرے پیچھے آنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میں چھوٹی سی مثال آپ سے تشریح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور، یاسر آپ کے سامنے تم موت کھڑی، تم چلے جاؤ گے اس کے پاس؟ نہیں، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر جنات ہیں، موکلات، ان کو پتا کہ میری موت سامنے کھڑی ہے، کیا ایسا وہ ہی موت کے منہ میں جائیں گے؟ کبھی بھی، وہ بھی ان کو پاس بھی زندگی ہے،
یہ نسخے جو میں بتا رہا ہوں ان کے لیے اتنے آسان نہیں ہیں، انسان کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے. پھر تمہارے پاس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. اب 12 یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ایک ہے بعد نماز عصر 133 سے پڑھ کے دعا مانگے. زندگی کے 50 لاکھ تمہارے مسئلے ہیں نا، اسی میں دعا مانگو، لیکن دو کام نہیں کر سکتے، دونوں حرام ہیں. جی. نہ کسی کو برا بولو گے نہ کسی کو بدوا دو گے، یہ دو کام نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سارے معاملے زندگی حل کر لو، کورٹ کچہری سب چیزیں آپ کی ایسے ہتھیلی میں آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے دعا مانگو، آپ یقین ماننا ظلم کرنے والا کا جو حشر ہوگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو آپ خود توبہ کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھ ہمارے معاشرے میں اگر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان نا، یہ ایک ٹھپا ہے، یہ ہے نہیں. معذرت ساتھ جی. یہ اگر ہوتا نا تو آج ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہوتا. میں تھوڑی سی بات میں کر رہا ہوں، میری بات آپ برداشت کرنا، برا نہیں ماننا چونکہ. اور یہ میں بتا دوں آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، میں بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، یہ میں خود بتا رہا ہوں. اگر ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتا تھا، یہاں پر اسلام کا نظام ہوتا، آج یقین مانے آج چیف جسٹس پاکستان فوراً اعلان کر دیں کہ آج سے اسلامی نظام نافذ ہے. ہماری اسمبلیوں میں 90% اسلام کے خلاف ووٹ دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، چاہے آپ جتنی داڑھی ہے یا میری جتنی داڑھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے مرد عورتوں سے فوراً بولیں گے یہ ظالمانہ نظام ہے. جو اسلام کو ظالمانہ نظام کہے تو وہ مسلمان ہے؟ میں نہیں مان سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان وہ ہے جو اسلام کے تابع ہے. وہ مسلمان نہیں، مشرک ہے جو اسلام کو اپنے تابع کر رہا ہے. جی. وہ مسلمان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. وہ مشرک ہے، اسلام کے نام سے وہ اسلام کو بدنام کرنے والا جو اسلام کو اپنے تابع کر رہا ہے. تو یہ میں اس لیے بات میں نے بیچ میں اس لیے کی کہ اگر ہمارے پاس اگر اسلامی نظام ہوتا تو آج ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہوتا، انصاف مل رہا ہوتا. ایسا ہی. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی نا کہ میرا کسی 2-3 تھانوں میں واسطہ پڑ گیا تھا، کوئی ضروری کام تھا، تو ایک صفائی سے لے کے SHO بغیر پیسے کے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. سب کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. کورٹ کی بات گئی اور کورٹ میں بھی حشر بگڑا ہوا ہے. وہ کورٹ جو نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت ہے، وہ جو حشر دیکھا ہے، نعوذ باللہ کورٹ کے سامنے جج کے سامنے فائل رکھی ہے، وہ ساری بات مانتا ہے کہ چوری ہوئی ہے میری ہی. چوروں نے چوری بھی قبول کر لی، لیکن جو آئیو نے 50,000 رشوت مانگی، میں نے رشوت نہیں دی. اس نے تمام ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ کیس سیگلس کرتی ہے. وہ جی جج مشورہ دے رہا کہ آپ کو توہین عدالت جا کے کیس کریں، لیکن اس نے کیس سیگلس کر دیا. کیوں کہ جس نے چوری کی تھی اس نے 5 لاکھ دے دیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہوگا نا یاسر، آج قتل ہوا نا، کسی کو قتل کیا تو کل سے اس کی گردن اڑا دو. بالکل ایسا ہی. تو شاید ممکن ہے کچھ بہتر ہو. ایسا ہی. لیکن تکلیف اس لیے میں نے بات یہ، اس میں آپ کا لینا دینا نہیں، پہلے بات کہہ رہا ہوں آپ پہ کوئی لینا دینا نہیں. بات میں نے کی، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، میں نے اس لیے پوچھا کہ ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس سے بڑی بیماری ہے. بیماری اس سے بڑی. بالکل ایسا ہی. یہ اس سے اتنی گندی بیماری، اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں. تو اب آتے ہیں اس سے آگے، کورونا سے آگے جو بیماریاں آپ کے کورونا کی وجہ سے معدے میں پرابلم ہوتی ہے. جی ضرور. چکن گونی کی وجہ سے آج تک جو میرے پاس مریض آ رہے ہیں، بخار ختم ہو گیا لیکن وہ آرتھرائٹس کے مریض بن گئے، گھٹیا کے مریض آتے ہیں. وہ ایسے لنگڑا کے آتے ہیں، مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا وہ چکن گونی ہو گیا تھا، اس کے بعد سے آج تک یہ حشر ہے. وہی مریض آتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، مہینہ 20 دن کے بعد کوئی نہیں پہچان سکتا کہ وہی مریض ہے. کیا انہوں نے میڈیکل میں علاج نہیں کروایا؟ ہوا بہت کروایا ہے، لیکن اس کا ان کے پاس علاج نہیں ہے. میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا تھا یاسر، میں نے آپ سے بھی بہت دفعہ پوچھا، آپ تو بہت ذہانت سے کام لیتے ہو، میں نے پوچھا کہ یاسر مجھے یہ بتا کہ جو چیز میں نے سیکھی ہے، جی پہلے تو اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ کورٹیزون اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس کا انجام آگے جا کے بھیانک نکلتا ہے. آپ جا کے معلوم ہے ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ علاج ہی نہیں ہے. پین کلر جو دیتے ہیں یا جو بھی دوائیں دے رہے ہیں تو اس میں اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس حل ہی نہیں ہے. اب معلوم ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بربادی کتنی ہے، شفا کتنی ہے، سب وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہر بلس پاک صاف ہے، یہ یاد رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملیں گے. اگر کسی دوائی کے اندر کوئی چیز آتی بھی ہے تو وہ اللہ نے اس کی شفا رکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اس میں ڈال کے زبردستی بناتے ہیں تو اس کو تیار کرتے ہیں تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ مالا مال ہوتے ہیں.
آپ نے اور سوالات جو پوچھے ہیں، آپ چکن گنیا کو ابھی بھی لے کے اگر اس کی ریسرچ کریں، جی ڈینگی کو ریسرچ کریں، ابھی بھی کوئی پراپر علاج نہیں ہے۔ نہیں آیا، بالکل ایسا ہی آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا عیسیٰ پر ہم نے جواب تو دیا، لیکن آپ پہ میرا جواب باقی تھا، ابھی میں سوال دوبارہ کرتا ہوں۔ ضرور ضرور میں نے کہا تھا کہ ڈینگی کے بارے میں میں نے کئی لوگوں سے سنا، میرے دوست ہیں نثار صاحب، اس نے بولا جی ڈینگی جہاں درجہ خط 25 سے 30 تک پہنچتا ہے تو ڈینگی کا مچھر مر جاتا ہے۔ ایسے ہی لیکن میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں تو 41 سینٹی گریڈ میں ڈینگی آیا تھا، جو ڈینگی چلتا رہا، جی تو مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں نا، ہم کہیں چلے نہیں کر سکتے، سب نظام الہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ لیکن میں بات اس لیے کی، میں تنقید کے حوالے سے نہیں کی، اصلاح کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، کیونکہ اگر میں اللہ شفا دیتا ہے، میں علاج کرتا ہوں، اور میرے پاس بھی ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کروایا، میں بیمار تھا میں بھی ڈاکٹر کے پاس آتا ہوں، جی یہ تقسیم ہے۔ آپ کی شفا کہاں لکھی ہے، آپ کی روزی کہاں لکھی ہے، تجھے نہیں پتا، بالکل ایسا ہی، مجھے بھی نہیں پتا۔ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شفا بکا صنعتی کی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جن غلطیوں کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، اشد سے اشد ضرورت ہے۔ آپ مجھے ایک بات کی اصلاح کر، مجھے اچھا لگے گا، آپ کے میڈیکل سے بڑی واقفیت ہے۔ ایک شخص 25 سال سے بیمار ہے، وہ 25 سال سے دوائیں کھا رہا ہے، جی آ کے ہمارے پاس 1 مہینہ میں علاج کراتا تو اس کی بیماریاں 90% ختم جاتی ہیں، ایک نہیں درجن بیماریاں بالکل ٹھیک ہے، ختم جاتی ہیں۔ وہ مثبت سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، جس سے بارش ہو رہی ہوتی ہے دھڑا دھڑ دھڑا 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 دھڑ، یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسے یہ کیسے ہوا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھائی یہ تو رب نے شفاتی میں نے کوشش کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حاجی صاحب، اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی، جو خاص طور پہ اسکن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کرنی باقی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی یہاں پر بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس کے جوابات بھی دے رہے تھے۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اس نمبر پر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب، سوال پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا اپنے اوقات کار کے حوالے سے اور مطب کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کو بتا دیجیے ٹائمنگ، اور لوکیشن کا بھی ایک ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے، گو کے اوپر چلا دیا جاتا ہے، جو پڑھنے کی نہیں وہ رکھتے، ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے، سن لیں ذرا۔ جی جزاک اللہ۔ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چڑونگی ساتھ سرانے والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہوتے ہیں۔ اسی گلی میں تھوڑا آگے جائیں گے تو کرسٹل ویو بلڈنگ ہے، اور اس میں کیا نام ہے، فرسٹ فلور پہ میزان فلور پہ بیٹھتا ہوں، میزان فلور پہ۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، صرف ایک دن اتوار کا ہے جو صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، میرے فون نمبر پر چل رہے ہیں، ابھی بھی جو ساتھی میرے موجود ہیں وہ سوال جواب کر رہے ہیں، سوال جواب آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ تو 11 بجے کے بعد آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، جو بھی زندگی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو بیمار ہیں کراچی میں پاکستان میں کہیں پر بھی وہ دوائی منگوا سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بھائی دوائی پاکستان سے بات ہم نہیں بھیج سکتے، لیکن یہاں سب جگہ جاتی، جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جاتی دوائی۔ تو یہ میرا طریقہ کار ہے جو وہاں میں بیٹھتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جڑی بوٹی سے دوائیاں تیار ہوتی ہیں، ان پہ کلام الہی پڑھی جاتی ہے، وہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور جن کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ آتے ہیں، آ کے دم کراتے ہیں، جاتے ہیں، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ جو دعا لے گا اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، وہ فری میں نہیں ہوتی، وہ فری میں نہیں ہوتی، تشخیص فری میں ہوگی، اور اگر جہاں پر دوا کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ سے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ، لیکن دوائی فری میں نہیں ہے، دوائی فری میں نہیں ہے جی، اس کی ایک لاگت آتی ہے، اس کو تیاری میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ جائز بھی ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ کچھ سوالات موصول ہوئے تھے جو جلد کی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے، اور برس کے حوالے سے جو ہے وہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے، قابل علاج ہے نہیں ہے، میں چاہوں گا ذرا اس میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یاسر، بہت آسان سی بات ہے، آپ نے بات میں نے کیا میں چیک کرتا ہوں، چھانٹ چھانٹ کے سوال نکالتے ہی بڑی میڈیکل میں تجربہ ڈاکٹر کی طرح ماشاء اللہ اچھا خاصا ہے۔ تمام سننے والے سن لیں کہ برس کا علاج ہے، آپ کو نسخہ لکھوا دوں گا، آپ کا نام مجھے فون کر کے میرے پاس جو بھی کام کرنے والے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں برس کا نسخہ لکھوا دیں، نسخہ لکھوا دیں، تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
آپ وہ بس کا نسخہ لکھوا کے گھر میں تیار کریں. میں ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو. بازار سے تارا میرا تیل ملتا ہے. تارا میرا اور جامے کا تیل ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ تیل نہ لیں, آپ کو تارا میرا ہی تیل چاہیے, اسی میں آپ نے یہ دوائی بنانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نسخے کا طریقہ الگ ہے کہ کیوں کہ بازار سے 1 کلو مولی کے بیج لے لو, ٹھیک ہے, اس کا تیل نکلوا لو. تیل نکلوا کے پھر جو نسخہ آپ کو لکھوایا جائے گا اس کے اندر اس کو پکانا ہے. ہلکی آنچ پہ پکائیں گے آپ 2 گھنٹے میں. سب چیزیں جل کے اس میں راکھ ہو جائیں گی. سب اس میں پھر مکس کر لیں. مکس کر کے تو رات کو سونے سے پہلے بھی لگائیں اور صبح ناشتے کے بعد نہانے دھونے کے بعد پھر لگا لیں تو وہ آپ کا اسکن میچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ نے خود محنت کرنی ہے. اک اس میں ایک چیز آپ کو ہوتی ہے کہ اک کا جو دودھ ہوتا ہے جگہ درخت لگے ہوئے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اک نہ ملے. موٹر سے پتہ ہوتا, چوڑا پتہ ہوتا ہے, جب توڑیں گے دودھ نکلتا ہے وہ آپ دودھ بھی اس میں ڈال دیں گے تاکہ وہ نسخے میں کام مکمل ہو جائے. تو یہ بس کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فون کر کے اس کا نسخہ لکھوا لیں. لکھوانے کے بعد خود عمل کر لیں. آپ کے سامنے رزلٹ اس کا آ جائے گا الحمدللہ. کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ جو میں کر رہا ہوں یاسر, اللہ کی مخلوق کی شفا بقا سلامتی کے لیے کر رہا ہوں. میرے دن رات کی مشن ایک ہی ہے کہ دنیا سے دعائیں مل رہی میرے بڑے کام آئیں. میری قبر میشن میں میرے آگے ساتھ چلتی رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہاتھوں پیروں کے ناخن جھڑ جانے کا مسئلہ ایک تھا, کچھ سوال بھی کسی نے بھیجا تھا, میں نے کہا آج آپ سے پوچھ لیا جائے اس کی. ماشاء اللہ, یہ جن کے ناخن آگے سے جھڑتے رہتے ہیں بلکہ یہاں سے نکلتے ہیں آگے سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. یہ قابل علاج بیماری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی شخص میں محنت کرے گا تو اس کے جو ناخن پیچھے سے نئے جو آئیں گے نا وہ بڑے مضبوط پائیدار ناخن آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے خوبصورت ناخن ہوتے ہیں کہ پوچھو مت. 1995 میں ایک خاتون تھی, وہ میرے پاس آئیں تو ان کے ناخن جو نا ایسے جڑ ہاتھ پاؤں کے پورے ناخن جیسے کہ پپوندی لگی ہوئی ہے. جی, پپوندی لگی ہوئی کی ہے, طرح زنگ لگا ہوا جس کو جو شکل بھی دیتے ہیں, وہ مسلسل ٹوٹ گر رہے ہیں. انہوں نے کسی سے 15 سال علاج کروایا تھا. وہ اتفاق سے میرے پاس آ کے اس کو ہم نے دوائی دی, اس نے لگائی, اس کے ناخن ایسے ماشاءاللہ شاندار نکلے. اور پھر اس نے اپنے جوانی کے شوق بڑھاپے میں پورے کیے. جوانی کی شوق بڑھاپے میں پورے, اور ناخن لمبے لمبے رکھے, پھر اس کو سنبھالنا, سب کچھ کرنا. تو یہ قابل علاج مرض ہے. لیکن اس کا میڈیکل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ بہترین ہمارے پاس دوائی سی موجود ہے. دوائی کھانی ہوتی ہے اور کریم اور آئل لگانا ہوتا ہے, اور وہی ناخن ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا یا صرف کہ ناخن تو خراب ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں ناخن اکھڑتے رہتے ہیں گوشت سے الگ. جی 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 بالکل. اگر آپ جو نسخہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو ناخن ہے گوشت میں پوری چپکنا شروع ہوتے ہیں, پورے ایسے جیسے ایک لہر بچھی ہوتی ہے. اس سے آپ کے میرے ناخن ہیں بالکل ایسے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے ہی رہتے ہیں. تو یہ چیز میں نے کم از کم میڈیکل میں نہیں دیکھی, لیکن الحمدللہ جو ہمارے پاس علاج ہوا, لوگ آئے, علاج کرایا, دم کرایا, قرآن پاک کی آیتیں پڑھی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں % کو شفا دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ بھی, ایک ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ سوال بھیجا. انہوں نے کہا باقی اسکن بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کونیاں اور یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں یہ کالے پڑنا شروع ہو گئے وقت کے ساتھ, اس کے کوئی علاج اگر ہے تو؟ دیکھیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کا علاج کرنے ٹھیک ہونے والا معاملہ. دیکھو 2 چیزیں, جو لوگ گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہیں ان کے گھٹنے کالے ہو جاتے ہیں. جہاں زمین پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ کونی رکھے بیٹھتے ہیں تو کونی کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ قابل علاج چیز اتنی بڑی چیز نہیں ہے. میرے پاس آ کے کریم اور آئل لے جائیں, وہ استعمال کریں, مختصر سی دعا ہوتی ہے وہ استعمال کریں, آپ کا پورا کالا پن دور ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز کی میں اضافہ کروں اگر اجازت مجھے, خاص طور پہ وہ لوگ جو شک پہ کام کرتے ہیں, جو میرے پاس علاج جو میری زندگی میں, یعنی کہ 40 سال کے آس پاس میری زندگی جو اس میں ریسرچ میں گزری ہے, ریسرچ میں واقعی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے یہ دیکھا جو جہازوں میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ سرکاری ہیں غیر سرکاری, ان کی اسکن سیاہ کالی ہو جاتی ہے, وہ اسکن ایسا ہی ہے. ان کا علاج ہوا لیکن 1.5 سال بھی علاج ہوا, لیکن ان کی اسکن پوری صاف ہو گئی, بالکل دودھ سے دور کے صاف ہو گئی. واہ, اللہ کی شان دیکھی میں قدم قدم پہ دیکھی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں ایک بچی میرے پاس علاج کے لیے آئی, تو اس بچی کے آپ یقین ماننا میں حیران تھا کہ ہمارے پاس یاسر کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. آج تک کسی کو ہاتھ پکڑے تو اسے نفس نہیں دیکھی. مریض کے میرے بیچ میں 4 سے 5 فٹ کا کم از کم فاصلہ, ورنہ 7 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بات کرنی زبان سے کہو. میں نے پانی ان کو دم کر کیا, پانی مارنا ہے, اور اس کے بعد کسی کو پانی پینا چاہو اس کا گلاس پینے کے لیے الگ ہوتا ہے, میرا گلاس الگ ہوتا ہے, چھٹے مارنے اس کو کوئی نہیں چھڑے گا. بالکل ٹھیک ہے.
اور دوائی اس کو دے دیتے ہیں وہ استعمال کرے. میں نے اس بچی کو دیکھا تو اس کی جو اسکن تھی اس کی لگ رہا لکڑی رکھی ہوئی ٹک 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 بول رہی ہے, بالکل ایسے دبتی نہیں تھی. اس نے جو خود دکھایا اپنے ہاتھ سے بولا نہیں پورا پورا منہ دب رہا ہے. یعنی جیسے دیکھیں آپ کی اپنے اسکن دیکھو تو آپ کی وہ جگہ دبے گی جہاں انگلی رکھو گے, اس کو اگر اس کو یہاں دبانا نا پورا منہ اندر جائے گا کیونکہ پوری ایک پاپڑی رکھی ہوئی ہے. تو شان الہی دیکھیے کہ وہ بچی نے جب 1 مہینے علاج کروایا تو میں نے دوائی لے کے استعمال کی ہے. اس کے لیے اسپیشل دوائی بنائی ہوئی ہے GS1 اور AS آئل جو ہے GS1 AS آئل اور C کریم ہے اس کا نام ہے. اس کو دی کچھ دوائی کھانے کو دی, آپ یقین ماننا 1 مہینے بعد کیا اس کا خوبصورت چہرہ, اس کی اسکن ایسی ہوتی جیسے کہ کیا نام ہے ریشم. اس کی ماں کہنے لگی دیکھو میری زندگی میں آج سے میں کہاں لاکھوں خرچ کیے اور کہاں چند ہزار میں ٹھیک ہو گئی. کالر ایک اور ہیں, شامل کیا جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبحان بات کر رہا ہوں یار کام سے. جی عثمان صاحب فرمائیے. ہمارے مثانے میں درد ہو رہی ہے. مثانے میں درد ہو رہی ہے گاؤں میں, اس کو فوری علاج بتا دینا. چھوٹا سا رکاوٹ ہے مثانے میں, بہت زیادہ درد. اچھا رکاوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے علاج بتا دیں. آپ بھی سنیں اور یہ تکلیف کسی اور کا وہ بھی سن لیں. ٹھیک ہے, ٹی وی کے اوپر بھی آپ نے جواب سنا عثمان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. جی بہت بڑی اور اہم بات ہے یاسر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کیا نام ہے مردوں کی گولی میں اتنی تکلیف سوچ کے بڑے جاتے ہیں تو وہ آ کے علاج کراتے ہیں تو اصل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثانہ پھول کے یوں آیا ہوتا ہے, چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, پیشاب نہیں نکل رہا ہوتا ہے. جی ان لوگوں کے لیے میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. ضرور. آپ یہ عمل کر رہے ہیں, پانی اتنا گرم کریں جتنا برداشت کر سکیں اور پانی ٹپ میں ڈال لیں. 2 چٹکی گندک 2 چٹکی پھٹکری, گندک اور پھٹکری پیسی ڈال کے اس کو ہلا لیں. پھٹکری حل ہو جائے گی لیکن گندک حل نہیں ہوگی, یاد رکھنا. بولے گی ٹانگیں باہر رکھو, یہ ایسا پانی میں رکھو, مگا باہر کے ڈالتے رہو, دھوتے رہو 10-15 منٹ تک دھونے کے بعد باہر نکلو. تو باہر نکل کے تو زیتون کا تیل لے کے اس کی مالش کر لو. ٹھیک ہے. جتنے سا پانی میں پورے سے مالش کر لو. ٹھیک ہے. اور 2 گھنٹے ہوا میں نہیں آنا, گرمی ہے سردی ہے لیکن 2 گھنٹے ہوا میں نہیں آنا ہے. یہ مثانے کی تکلیف بھی کم ہوگی اور پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا. یہ غدود والا بھی کرے, مثانے کی تکلیف والا بھی کرے, جن کی گولی میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کرے, جس کی نس میں تکلیف ہے وہ بھی یہی کام ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب کا اس میں زیتون کا تیل کی مالش کرے, ورنہ ہمارے پاس سے دوائی منگوا لو, ہمارے پاس یہ دوائیاں موجود ہیں. اور یہ پتھری والا اگر جو معاملہ کسی کے ساتھ ہو اس کے لیے بھی, ہاں اس کے بھی یہی ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں وہ بھی سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد کریں کہ 1 گلاس دودھ لے لیں اور 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکا لیں. ٹھیک ہے. پکا کے ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کر کے یاد رکھو کہ 3 گلاس جو دودھ کے ہیں یہ ایک ساتھ پینے ہیں. 5-7 منٹ کے اندر یہ پی کے بیٹھنا گناہ ہے اور لیٹنا جرم ہے. ٹھیک ہے. چلتے پھرتے رہنا, کم از کم 1 گھنٹہ کام کرو, اٹھو بیٹھو کام کرو, جو بھی یہ روز کی روٹین نہ لو. آپ کا مثانہ, آپ کے گردے, یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جس کے گردے میں پتھریاں ہیں ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے. کیونکہ پتھری جب بھی چلتی ہے تو وہ چھیلتی ہو جاتی ہے اور پیشاب میں خون آتا ہے اور لوتھڑے نکلتے ہیں. جب یہ دودھ والا عمل کرتے ہیں, گرم پانی والا عمل کرتے ہیں تو پتھری آرام سے آگے سرکتی رہتی ہے اور آپ کو زخم 90% آنے کی امید نہیں ہوتی ہے. وہ سلپ ہو کے نکلتی رہتی ہے, کیونکہ جب جسم گرم ہوتا ہے تو وہ آرام سے آگے نکلتی رہتی ہے. اور آپ نے دودھ پیا ہوتا ہے, دودھ پانی پیا ہوتا ہے, اس سے وہ اسپیڈ سے آگے نکلتی ہے. اینڈ یہ ہوتا ہے جا کے تو اس کو پیشاب کی جگہ سے باہر گر جاتی ہے. یہ مثانے والے کے بھی ہے, پتھری والے کے لیے, جن کی گولیاں سوج جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے. لیکن ایک چیز کا اضافہ میں کرتا چلوں کہ یہ تمام لوگ آلو, چاول, لیمو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم اور مکئی کے دانے نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. مکئی فائدہ مند چیز ہے لیکن اس دوران وہ نہیں کھائیں گے, بعد میں کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پرہیز رکھنا ضروری ہے. پرہیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے, بار بار اس بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ اگر پرہیز نہیں ہوگا, خاص طور پہ اس طرح کی پیچیدگیاں جن کو ہیں. اس میں یاسر ایک چیز میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اگر لوکی کا سوپ بنا کے پئیں تو بہت اچھا رہے گا. بہت اچھا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ بڑا ضروری ہے. آپ ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں. اچھا جی, ذرا ADM نیچرل کے بارے میں بھی, اب پروگرام میں تھوڑا سا وقت کم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ADM نیچرل میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے, آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے, آپ کی شفا بقا کے لیے بنایا ہے. آپ سب لوگ اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میرا روز کی روز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے علاج مل رہا ہے. وہ جو علاج آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگتے ہیں, وہ علاج آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں میں ان سے آپ کو بتاتا ہوں اور
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप उससे फैज़याब हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। आप वहाँ उसमें आएँ, आके देखें तो हमारे उसमें आपको जिन जादू भी कुरान मिलेगा, बीमारी भी कुरान मिलेगा, और दुनिया की तकलीफ़ात उनके भी कुरान मिलेगा, आपको कुरान पाक की आयतें वो भी मिलेंगी, और घर में जो सामान पड़ा हुआ आपके, जी उसी से आप अपना इलाज कर लेंगे। कर लेंगे, ये जो जहाँ बात आप है बिल्कुल लाखों ठीक है। रुपए खर्च करेंगे, वहाँ घर में आपकी 200-400 की चीज़ों से आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आइए ना? जी आखिरी अमल की तरफ आइए ज़रा, इसके बारे में भी बता जी, दें। इसका तरीक़ाकार ये मेरे भाई के जितने भी लोग बीमार हैं, देख रहे हैं आपके दुनिया जहान में जहाँ भी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान से बाहर जो व्हाट्सएप पे लेके बैठे होते हैं, तो ये जो अमल कर रहा हूँ तो ये सब के लिए, और ये अमल मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, एडीएम नेचुरल्स पे ADM मौजूद है। नेचुरल्स पे, बिल्कुल ठीक है, वो उसमें आप बार बार लगा के तो ये अमल करेंगे तो ये समझ लेना कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं मौजूद हूँ। तो आप ये जो अमल करेंगे तो आपको उसी वक्त फ़ौरन शिफा मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरे साथ आप पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने के नाले मर जाए, उनके दिल में फट जाए, में जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान जारी बात नहीं, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म, मशकिल ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आमीन। सबकी रोज़ी कुशादा, मैशा कुशादा रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आमीन। जिसको जहाँ तकलीफ़ है, नाक में, टांग में, गले में, आँखों पे, सर में, वो वहाँ पर हाथ रखे, और जब मैं बोलूँ आमीन तो छोड़े, फिर रख ले, आमीन बोलूँ छोड़ के दोबारा रखे। बिस्मिल्लाह सब की तकलीफ़ें बारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सब कुछ शिफा मिले, आमीन छोड़ के दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ़ें बारी ख़त्म, शिफा मिले, शिफा मिले, बाकी संगजारी बातें दुश्मन ख़त्म, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, जज़ाकल्लाह। तो ये वो रास्ता है कि आप, ये मेरे YouTube चैनल पे भी चीज़ मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। आप जिस वक्त चाहें, जब चाहें, इसको दिन में 100 दफ़ा कर लें। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, मैं मुफस्सल की बात करना चाहता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए इससे फ़ायदा उठा मेरा सकते हैं। जितना भी अमल है ना, जो मेरी ज़िंदगी का अमल है, वो तमाम इंसानियत के लिए, बिल्कुल तो ठीक वो है। भी करते हैं, माशाल्लाह फ़ौरन शिफा मिलती है। बिल्कुल ठीक है। हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम जज़ाकल्लाह। का वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए, भेजे भी, जो सवालात भेज रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो सवालात शामिल नहीं हो सके, इंशाल्लाह आगे हफ्ते में जब ये प्रोग्राम होगा तो आज ही के दिन जो है आपके सवालों को ज़रूर शामिल किया जाएगा, और दीन मोहम्मद साहब से जो है उन तमाम सवालों के हम जवाब ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर अब आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।